شکریہ جناب ظفر آفاق صاحب. آپ ہمیں اس زمانے میں لے گئے جس وقت ابن صفی کے یہ ناولز کس قدر ان کی مانگ تھی. اب آئیے چلتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی کی طرف. مجھے نہایت خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان ابن صفی صاحب کے صاحبزادے جناب احمد صفی صاحب موجود ہیں. قداور درخت کی شاخیں عموماً قداور ہوتی ہیں، تو نہ صرف آپ ایک عظیم مصنف کے بیٹے ہیں، آپ کی اپنی صلاحیتیں اور خدمات بھی کچھ کم نہیں ہیں. آپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. آپ کا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں آپ پلے بڑھے، آپ نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ اسکول ناظم آباد سے، اور پھر ڈی جے سائنس کالج سے، اور اس کے بعد سے این ای ڈی یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد آپ سی ایس ایس کے امتحان آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ پاس کیا، پوزیشن لی. آپ کا آپ نے تھوڑی دن چاہا کہ پاکستان میں رہ کر آپ نے سی ایس ایس کے تعلق سے آپ وہاں پر کام کریں، لیکن کیونکہ آپ کی والدہ نے کہا، جو آپ نے کہا کچھ آپ کی زبانی ہی کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، کہ نہ آپ کے والد کا مزاج افسرانہ تھا، نہ آپ کا مزاج افسرانہ تھا، تو لہٰذا آپ امریکہ کی یونیورسٹی کیلیفورنیا اروائنز میں آ گئے اور ماسٹرز کیا، اور پھر مزید تعلیم کے لیے نیو یارک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں آ گئے. وہاں سے آپ جنرل الیکٹرک میں آپ نے جاب سٹارٹ کر دی، جاب کی شروعات کی. پھر اس کے بعد سے بہت سارا کام آپ نے ادبی بھی کیا. جو ہے جنگ لندن میں چھپی ہوئی آپ کی سب سے پہلی تحریر جنگ لندن میں چھپی، اور پھر حافظ شیرازی کی کچھ غزلوں کے منظوم تراجم بھی کیے، اردو ادب میں شائع کیے گئے. نثر میں پہلی شائع ہونے والی مختصر کہانی، افسانہ نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن کچھ اسی طرح رہی، بھاگ گئی کے عنوان سے 1990 میں بریڈفرڈ میں شائع ہوئی. ان کی خدمات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک پروگرام ان کے لیے مختص ہونا چاہیے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ابن صفی صاحب کی خدمات کے حوالے سے. تو میں دعوت دینا چاہوں گی جناب احمد صفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اب پروگرام کی باغ ڈور سنبھالیں، اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. بھرپور تالیوں میں جناب احمد صفی صاحب. السلام علیکم. والد صاحب کے بارے میں آفاق بھائی نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ اب مزید گنجائش نہیں. اتنا سیر حاصل مضمون میں اسی کاپی لوں گا آپ سے. میرے بارے میں منیبہ نے بتا دیا، میرا خیال ہے نہیں. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اردو اکیڈمی کا اور پی اے سی سی کا، کہ جس نے یہ اعزاز بخشا کہ میں یہاں آؤں اور اپنے والد کے بارے میں بات کروں، ان کے کام کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اپنا ایک ویکینڈ جو ہے وہ اپنی محبت میں یہاں پہ آپ آئے اور وہ وقت یہاں پہ دے رہے ہیں. یقیناً یہ اس مصنف کی محبت میں ہے، اور یہ بات میں پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے پڑھنے والے ہیں، ان کے جتنے پرستار ہیں، ہم بہن بھائی، ہمارا خاندان جو ہے ہم اس کو اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں. آپ ہمارے توسیع خاندان کا حصہ ہیں، تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا. آپ کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب یہاں موجود ہیں تاکہ میں حوصلے کے ساتھ آگے بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ اس کے لیے. بہت ساری باتیں آفاق بھائی نے بتا دی، انہوں نے کیسے لکھنا شروع کیا یا کیا تھا. مطلب واقعی ایک طوفان تھا، طوفان بدتمیزی کہہ لیں کہ فحش نگاری کا جو اس وقت چل رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس کے بغیر اردو میں کوئی چیز چل نہیں سکتی. تو انہوں نے
اس کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, کچھ آلٹرنیٹیو دیا جا سکتا ہے, کوئی متبادل ہو سکتا ہے. اگر لوگوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے, میں دیکھتا ہوں کیا کریں گے. پھر جو انہوں نے کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بھی اتنے عرصے کے بعد ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بات ہے کہ ایک جنریشن, 2 جنریشن, یہاں کئی جنریشن نظر آ رہی ہیں مجھے. میری جنریشن, اس سے پہلے کی, اس کے بعد کی, اس کے بعد وہ جنریشن جو شاید ابھی یہاں نہیں ہے لیکن جو سب بڑے یعنی منتظر ہیں کہ یہ جو تقریب یہاں ہو رہی ہے اس کو فیس بک پہ دیکھ سکیں. ینگ لڑکے لڑکیاں اس وقت جیسے ہم آپ پڑھتے تھے ویسے ہی اب بھی پڑھ رہے ہیں. اب وہ پی ڈی ایفس ہیں اور دوسری جگہیں وہ ساری چیزیں ہیں. میں بڑی دلچسپ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ موبائل پہ پڑھتے ہیں اور ساری ناولیں, اور ویسے ہی بحث ہو رہی ہے. ویسے ہی دنیا اس وقت بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, 2 حصوں میں تقسیم ہے, عمران پسند اور فریدی پسند. اور دونوں میں ویسے ہی جنگ ہوتی ہے. بھائی زمین کے بادل میں ان 2 مختلف پارٹیز کو ابو نے اکٹھا کر دیا تھا ایک اس میں. تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ یہاں فریدی پسند زیادہ ہے, عمران پسند. ڈر لگتا ہے مجھے بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ابو بھی ڈرتے تھے اس سے کہ فریدی جو تھے وہ سب لوگ جو تھے وہ وہاں پہ گیس چھوڑ دی گئی اور ساری ٹیم جو تھی جاسوسوں کی وہ سب بے ہوش ہو گئے. فریدی صاحب جو تھے ان کو حبس دم کی ٹیکنیک آتی تھی, اپنی سانس روک سکتے تھے, زیادہ دیر تک کے لیے روک سکتے تھے. انہوں نے روکی اور اس کے بعد اٹھا کے سب کو انہوں نے نکال دیا. وہاں سے لگا کہ عمران صاحب جو ہے وہ رہ گئے, کچھ فریدی نے کام دکھایا, عمران کو بھی لے گئے اٹھا کے. تو اس پہ فریدی والے بڑے چیزیں کا دیکھا تو عمران والے ناراض ہوئے. پھر آفاق بھائی مجھے لگتا ہے عمران پسند ہے, انہوں نے کہا لیکن اس کی ڈگریاں زیادہ تھیں. تو اب دونوں طرح کے لوگ اب بھی موجود ہیں. اور ایک میں واقعہ بتاؤں کہ اب میری گفتگو ایسے ہی چلے گی, آپ کو کوئی سوال آیا یا کچھ تو آپ کو بتاتے رہے کہ میں مطلب لکھے ہوئے سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آفاق بھائی نے اتنا کچھ بتا دیا. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ جو نیٹ پہ ایک صاحب ہیں آپ جانتے ہیں ان کو, کافی وہ چیزیں ڈالتے ہیں ابو کے بارے میں, اور یہ کہنا جی ہیں کہ وہ ہاسپٹلائز ہیں, وہ آئی سی یو میں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, خیریت؟ کہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا. اور جھگڑا کیا تھا, یہی تھا, وہ فریدی پسند تھے, عمران پسند سے جھگڑا ہو گیا, اور دونوں میں ای میلز اور یہ اور ان باکس اور یہ سب ہوا. وہ اتنا ان کا بلڈ پریشر شوٹ کیا کہ وہ اسٹیشن پھر آئی ہیڈ ٹو گو. مطلب مجھے جانا پڑا, مجھے ان کو کال کرنی پڑی, مجھے ان کو سمجھانا پڑا جو ابو جب سمجھایا کرتے تھے اسی طرح سے کہ بھائی یہ سب کردار ہیں, یہ حقیقی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ مطلب آپ کو لگے گا کہ میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں, یہ اب کی بات ہے, یہ آج کی بات ہے. اور اسی طرح سے تو بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. اچھا میں ایک ڈسکلیمر ہمیشہ دیتا ہوں, بھول گیا ابھی دینے کے لیے, کہ میں کہیں کہیں مطلب بہت تعریفی کلمات کہہ رہا ہوں گا اپنے والد صاحب کے بارے میں, تو اسے پدرم سلطان بود کا نعرہ نہ سمجھایا کہ ہمارے ابا تو راجا تھے. یہ سمجھیے گا کہ ایک آپ ہی کی طرح پڑھنے والا ہے جو ان کا عاشق ہے اور مطلب ریڈر ہے ان کے نا, تو پھر وہی محبت پیدا ہوتی ہے. ہمیں مجھے وہی والی محبت بھی, باپ کی محبت تو ہے, وہ فخر تو کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا, لیکن جو دوسری محبت ہے وہ یہ کہ وہ ہم بھی پڑھنے والے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ محبت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور اس میں آدمی پھر غلو بھی کرتا ہے. اس میں یہ دیکھیں ہمارے رائٹر نے یہ لکھا ہے, تو وہ جب میں کہوں گا ہمارے رائٹر نے لکھا تو ہم آپ کے ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں ابا نے جو لکھا وہ تو لکھا, ابا کی باتیں میں بتائیں گے. تو اس میں کئی چیزیں ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اب کوئی پڑھتا نہیں ہے اور اردو کا چلا گیا زمانہ. بڑے بڑے فقہ جو ادیب ہیں ان کو ابھی ہمارا رہتا ہے رابطہ ادبی محفلوں میں, تو یہ کہتے ہیں کہ اردو کا اب کوئی چلن نہیں رہا, اب کوئی پڑھنے والا نہیں. تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, ایک تجربہ کیا. اب زیادہ تر لوگ فیس بک پہ ہیں, اس پہ اس پہ, تو فیس بک پہ میں ایک دن گیا اور میں نے ایک لفظ لکھا, میں نے لکھا شپلالی اور چھوڑ دیا اس کو. یہ میرا اسٹیٹس تھا, شپلالی. اب کوئی نہ کوئی ایک آدھ ضرور ہوگا جو جانتا ہوگا شپلالی کیا ہے. یاد آیا کسی کو کچھ؟ شپلالی ایک قسم کی گھاس ہوتی تھی جو وہ جب جوزف صاحب جنگلوں میں جاتے تھے تو اس کو چبا لیتے تھے, ان کو نشہ ہو جاتا تھا 6 بوتلوں کا, تو افریقہ کے جنگلوں میں وہ پائی جاتی ہے. اب وہ ایک نام لکھا, اب میں نے یہ لکھ دیا تو میرے آفس کے ایک کولیگ سے کہنے لگے صفی صاحب یہ صبح آپ کا یہ اسٹیٹس کیا ہے, یہ کیا لکھا آپ نے, معمل سی بات ہی کیا ہے. میں کہا ابھی نہیں, لنچ کے بعد دیکھنا ضرور, لوگ اٹھیں گے اس کے بعد.
لنچ پہ جب ان سے ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ بھائی یہ تو لائن لگی ہوئی ہے, وہاں کوئی 150-200 کمنٹس آئے ہوئے تھے, لوگوں نے تصویر بھی دے دی, کسی نے کچھ دے دیا, کسی نے وہ سارا آ گیا کہ جی شپلالی کیا ہوتی ہے, اور ڈسکرائب دیا کون سی ناول میں ڈیفائن کی تھی کہاں پہ, اور جوزف کیسے ڈھونڈتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے. کیونکہ جوزف صاحب جو کیریکٹر ہیں وہ جب تک ان کو 6 بوتلوں کا نشہ نہیں ہو وہ ایکٹیو نہیں ہوتے, وہ الٹا ان پہ اثر کرتی تھی. تو جب وہ جنگل میں تھے تو کیا کریں, تو ان کو یہ گھاس کھا کے وہ شپلالی ہو جاتی. خیر دوسرے دن جو تھا وہ میں نے لکھا, پھر ایک جملہ لکھا وہاں پہ, پھر میں نے لکھا الیکٹروگس, فیگ راز اور زیرو لینڈ. تو یہ پڑھنے والے نہیں تھے, پھر واپس آئے کہنے آج پھر آپ نے کچھ الٹی سیدھی چیزیں لکھی. میں کہا الٹی سیدھی نہیں, ابھی دیکھ لو. تھوڑی دیر میں جناب پھر وہ کمنٹس آنے شروع ہوئے, اور لوگوں نے پوری زیرو لینڈ کی کہانی, تریسیا بمبلبی اور بوہیمیا اور نانوتا اور یہ سب, کہ اور کیسے انہوں نے دنیا کو پہ قبضہ کرنے کے منصوبے بنائے اور وہ ساری چیزیں, وہ سارا انہوں نے بتایا. اور ایک سے ایک بڑھ کے اس پہ کمنٹس, اور ایک مطلب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں, دوسرے لوگ اس کو کیری کر رہے ہیں کنورسیشن کو, اور یہ آج کل کے بچے ہیں. تیسرے دن حد ہو گئی. تیسرے دن جو میں نے لکھا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, بولتا ہوں میں یہاں پہ, تو شاید آپ بھی ہنسیں, لیکن میں دیکھوں گا شاید کسی کو یاد آ جائے. دھمک سٹک فضوں فضا فسردنی حیا لبم لبم, قلی و قل دنی و قل فوتنی قنا قلم قلم, خمو اشر فشاں اشر خاموشگی نموز دم زدم, نظر خمی خمی نظر گمی گمی نظر سنی سن. پرشن فارسا ہے. استاد محبوب نرال عالم میں ایک کردار تھے, یہ ان کی شاعری ہے جس کا کوئی مطلب نہیں, لیکن آپ سب مبہوت ہو کے سن رہے کہ یہ کچھ فارسی میں کہا گیا, اس کا کوئی مطلب نہیں. لیکن جب وہ میں نے لکھا تو آج تو حد ہو گئی. وہ ہمارے دوست کہنے یار آپ روز الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں, آج ہی آپ نے کیا لکھا. وہ جناب اس کے نیچے کمنٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ڈاکٹر دعاگو میں محبوب نرال عالم کو عمران لے کے گیا تھا, اور یہ فارسا اس نے ڈاکٹر دعاگو کو سنایا تھا جو سائیکیٹرسٹ تھا, اور وہ پاگل ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے بھائی. کہا یہ فارسا ہے جو صرف استاد پہ نازل ہوتا ہے. وہ ان کی شاعری عربہ اور فارسا میں ہوتی تھی. استاد محبوب نرال عالم بھی عجیب کردار تھے, وہ ایک جیتے جاگتے انسان تھے, ان کو ایک کردار بنا کے اس میں شامل کر دیا گیا تھا. ابو کے انتقال کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوتی رہی, اور ان کی ایک الگ کتاب بن سکتی ہے, ان پہ بات کریں. خیر یہ 3 چیزیں میں نے لکھی ہیں, وہ اس پہ فارسا پہ بھی بڑا لمبا لوگوں کا وہ آیا, اور پھر استاد محبوب نرال عالم کا, یعنی آپ یہ دیکھیے ان کی آبیچویری آئی, اور استاد محبوب نرال عالم آپ سرچ کر لیں نیٹ کے اوپر تو آپ کو ان کی تصویریں بھی مل جائیں گی, ان کے اوپر مضامین ملیں گے, ان کا انتقال کیسے ہوا. بہادر شاہ ظفر کے آخری اولادوں میں آخری چشم و چراغ مغلیہ کے تھے وہ, یہ سارا ان کا جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد چوتھے دن میں نے کہا کون کہتا ہے کہ اردو نہیں پڑھی جا رہی, اور کون کہتا ہے کہ اردو پڑھنے والے کم ہو گئے, اور آج نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ انٹرنیٹ آ گیا ہے. میں نے کہا سب پڑھی جا رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی قرۃ الحیدر کو پڑھ رہا ہے کہ نہیں, کوئی عصمت چغتائی کو پڑھ رہا ہے کہ نہیں, کسی اور کو. ابن صفی پڑھے جا رہے ہیں, اور آج بھی اسی توجہ سے پڑھے جا رہے ہیں, اسی محبت سے پڑھے جا رہے ہیں. اور ہم اس میں سے ایک لفظ لکھتے ہیں, لوگ آ کے ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں کہاں تھا, کون سی ناول, کیا حوالہ. ایسے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں, کہ جو ناول کا آپ ان کو جملہ سنائیں وہ آپ کو ناول کی قسط اور کہانی اور سب کچھ سب آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ محبت شاید اور کسی مصنف کو شاید نہیں حاصل, اور نہ اتنا بڑا خاندان کسی مصنف کو حاصل ہے کہ جو اس کے پڑھنے والے آج تک, اور ایک کے بعد ایک جنریشن آتی جاتی ہے. جو اب اس وقت ہے نیٹ پہ ابن صفی گریٹ ابن صفی فینس کلب ایک بنایا ہے بچوں نے, وہاں کوئی سرحدیں نہیں ہیں, انڈیا اور پاکستان کے لڑکے لڑکیاں ہیں, اور انہوں نے ایسے مضامین لکھے ہیں, اس کی کتاب شائع کی ہے کہ اپنے ایکسپیرینسز, اب جو انہوں نے اس سے سمجھا ہے, ایسے سیر حاصل تبصرے کرداروں کے اوپر ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا. تو یہ سارا انفلوئنس اب تک چل رہا ہے. میرا خیال ہے ان کے کام میں کئی نسلوں کی انہوں نے جو ذہنی تربیت ہے وہ بھی کی. ان کا صرف ایک موٹو تھا کہ قانون کا احترام ہونا چاہیے, اور جب تک قانون کا احترام نہیں ہوگا کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. آفاق بھائی نے ایک چیز بتائی اور ہم نے اس کو دیکھا بھی کہ جنگ عظیم کے بعد جس قسم کا لٹریچر شروع ہوا, صرف یہاں پہ نہیں, بر صغیر میں نہیں, بلکہ کہیں پہ بھی جب کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی ریولوشن آتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں تو جس قسم کا ادب
جو لکھا جاتا ہے یا جو پڑھا جاتا ہے اس میں زیادہ تر قانونی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں ارل اسٹینلے گارڈنر، پیری میسن، وہ بھی جنگ کے بعد کی زیادہ تر چیزیں، اور وہ پیری میسن صاحب شروع ہوئے. پھر اس کے بعد اور آپ دیکھیں تو آپ کو کورٹ روم ڈرامہ کئی جگہ ملے گا، کئی مصنفین کے یہاں ملے گا. ہم اس سے مختلف نہیں تھے، ہم نے بھی ایک نیچرل ٹرانزیشن کی. ہمارے یہاں بھی ایوولوشن یا ریوولوشن جو بھی کہیں، انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہوئے، لیکن دونوں طرف جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی. وہ نیچرل سلیکشن تھا یا کیا تھا، وہ آگے اور انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا اور لوگ اس کو پڑھنا شروع ہو گئے. وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی، ایک ضرورت تھی، اور وہ اسی طرح سے رائج ہو گئے. اب ایک سوال جو تھا جو بہت زیادہ اٹھتا تھا، میں خود پڑھنے والا تھا اور یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا تھا کہ یہ کس قسم کا ادب ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. یعنی اگر فیض صاحب کو کوئی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت اعلیٰ شاعری ہے، اعلیٰ خیالات ہیں، تو وہ پڑھنے والا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے اس کا، انٹلیکچوئل ہے، وہ اس کو پڑھ رہا ہے. جس کے لیے وہ لکھ رہے ہیں شاید وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. کسان کے لیے، مزدور کے لیے، یا تانگے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، ریل بانوں کے لیے، وہ لوگ شاید اس کو سمجھ بھی نہ سکیں. اسی طرح بڑے بڑے جتنے ادیب ہیں جنہوں نے جو کچھ لکھا، یا منٹو صاحب نے لکھا، وہ مطلب جن لوگوں کی بات وہ لکھ رہے تھے وہ شاید اس کو شاید پڑھ بھی نہ پاتے اور اس کو سمجھ بھی نہ پاتے. تو ایک خاص طبقے میں رہی وہ چیز. اچھا، یہ وہ عجیب چیز ہے. مطلب میں آ کے دیکھتا ہوں، میرا آفس کا گارڈ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ڈیوٹی پہ ہے اور وہ کتاب پڑھ رہا ہے. میں آتا ہوں اس کے پاس، میں گیا، مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس وقت بیٹھے آپ پڑھ رہے ہیں. وہ ایک دم جلدی سے اس کو آگے پیچھے کر کے چھپاتا. میں نے نکالو کیا تھا. اب ڈیوٹی پہ ہے لیکن اس کا دماغ جو ہے تو میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تو میں نے کیا پڑھ رہا، تو اس نے نکالا تو عمران سیریز. میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں. سر اچھی ہوتی. اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرا کیا تعلق ہے. سر اچھی ہوتی. میں نے کہا کہ بھائی ڈیوٹی پہ تو اچھی نہیں ہوتی. تو بڑے اس سے کہتا ہے بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑنا، مطلب چھٹتی نہیں ہے، مطلب اب یہ کہ چھٹتی نہیں ہے، منہ سے ایک کافر لگی. تو میں نے اس کو کہا کہ پڑھو ضرور لیکن ابھی نہ پڑھو. یہ وہ ایک گارڈ ہے، ایک رکشے والا. اسی طرح ایک خط مجھے ملا، میرے پاس ہے آرکائیوز میں ہمارے، اور نیٹ پہ کبھی انشاءاللہ شیئر کرنا ہے. ایک ٹرک ڈرائیور کا. وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی زبان میں لکھوایا ہے. کہتا ہے میں بڑی دن سے ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی لکھے، لیکن مجھے میری زبان میں لکھنے والا بڑا. ہم ٹرک چلاتی ہے، تم چلاتا ہے، تم ناول لکھتا ہے، تم اچھا لکھتی ہے، اس طرح کر کے اس نے لکھا ہے. ہم ٹرک چلاتا ہے، ہم بہت اچھا چلاتا ہے. اور اس طرح کر کے اس نے جو بات لکھی تھی وہ تھی کہ تم بڑا آدمی ہے تو تم ہم لوگوں کی بات کیا سنو گے. تو ابو نے اس کا ایک پیش رس میں جواب دیا تھا کہ نہیں، دونوں بڑے آدمی ہیں، اس لیے کہ تم جو خدمت کر رہے ہو اس کا اپنا ایک درجہ ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے خدمت کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سکون ملے اور تم پڑھ لو. تو انہوں نے جواب دیا. اب یہ ایک ٹرک ڈرائیور ہو گیا. اسی طرح سے آپ چلتے چلے ہیں، آپ کو انجینئرز ملیں گے، آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، آپ کو فوجی ملیں گے. ایوب خان پڑھتے تھے، خواجہ ناظم الدین صاحب پڑھتے تھے. پھر ایک صاحب ہیں منیر احمد صاحب، انہوں نے قصہ لکھا کافی پہلے نئے افق میں، اور پھر وہ چھپا. انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ دیش بن چکا تھا، میں کیا کہتے ہیں وہاں پہ رہ گیا تھا اردو. ڈھاکہ یونیورسٹی میں واحد آدمی رہ گیا تھا جو اردو بول سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا. تو ایک خاتون تھیں، وہ مجھے بلوایا کرتی تھیں اور میں ان کو پڑھ کے سناتا تھا. جاسوسی دنیا عمران سیریز کا ناول ہے. تو بڑا مشکل تھا کہ اردو میں تو ان کے گارڈز آ کے لے جاتے تھے. مجیب الرحمن صاحب کی والدہ تھی، شیخ مجیب الرحمن صاحب کی والدہ. یہ ناول پڑھوا کے سنتی تھی ان سے. منیر احمد صاحب کا بیان تھا، ان کا چھپا بھی اور کئی جگہ اس کو کوٹ کیا گیا. تو اب یہ لوگ ہیں. اس کے بعد ناظم الدین کی لائبریری میں تھے خواجہ ناظم الدین. پھر آپ آتے چل جائیں، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، ٹھیک ہے نا. وہ فون تو اس وقت نہیں تھا ہمارے یہاں، کسی کو بھیج کے پتہ کرواتے تھے نئی ناول آئی کہ نہیں آئی، نئی کتاب آئی کہ نہیں آئی. پھر حسن عسکری صاحب تھے. پھر اب آج کل دیکھیں تو شمیم حنفی صاحب ہیں دلی میں یونیورسٹی میں، ارتضیٰ کریم صاحب ہیں. یہ لوگ سب یہ کہتے ہیں. مسلسل حسین تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے کئی لکھی چیزیں. حسن نثار صاحب لکھتے ہیں. امجد صاحب اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کالم کہیں نہ کہیں تذکرہ ضرور کرتے ہیں. جب ملتے ہیں تو بہت شفقت سے ملتے ہیں. یہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پڑھ کر سیکھا. اب تھوڑا سا پیچھے جائیں
مطلب ڈاکٹر ابوالخیر کشفی ڈپارٹمنٹ ہیڈ اردو کے پی ایچ ڈی کیا ہوا ان کا ایک لیول, اور اس کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں ایک دم وہ گارڈ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, میں کہیں بہت پرانی بات نہیں کر رہا تو ابھی کی ہے لیکن ہر دور میں رہا ہے, رکشے والے, ٹیکسی والے. اس کے بعد پھر باہر آ جائیں تو کل ہم تھے ڈاکٹر گریگری میکسویل بروس کے ساتھ, کہہ رہے ہیں میں جناب عاشق ہوں ابن صفی کا, میں بھی پڑھ رہا ہوں, میں نے اتنے سال پڑھا ان کو, میں نے یوں پڑھا. میں نے ان سے کہا یہ کورس کرایا انہوں نے برکلے میں پچھلے سیمسٹر میں, تو میرے پاس وہاں لاہور میں آئے تو میں نے کہا فرت العین حیدر, منٹو, عصمت چغتائی اچھے لوگ ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, مطلب ان پہ کورس کرانا چاہیے. کہہ لیجیے صاحب جو ناانصافیاں آپ کرتے رہے ہم بھی کریں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس اردو کی یہ جو صنف ہے, یہ جو نثر ہے, اس کی مثال نہیں ہے اردو میں, تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کیا ہے. تو وہ انہوں نے کورس کرایا, کل بھی وہ کھڑے تھے. اب یہ سارے لوگ موجود ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ کون سا ادب ہے, یہ کیا چیز ہے جو اس کو بھی اپیل کر رہا ہے. جو وہ گارڈ ہے وہاں بیٹھا ہوا وہ بھی پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, رکشے والا بھی پڑھ رہا ہے, ٹیکسی والا, تانگے والا بھی پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ پاتا تو پڑھوا کے سن رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اردو اس طرح سیکھی ہے, کئی جگہ ریکارڈڈ ہے. اب کیسے اس کو کلاسیفائی کریں گے؟ جو ان کی ذہنی تسکین کر رہا ہے, جو کہ اردو میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, یہ مطلب ابھی میکس جو ہے ڈاکٹر گریگری میکس بروس, یہ کر چکے ہیں پی ایچ ڈی نا, شبلی پہ انہوں نے کام کیا ہے, محبت ابن صفی سے اور تانگے والے. جب اس کو دیکھنا شروع کیا گیا تو اب ریسرچر لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. خرم علی شفیق صاحب ہیں, کئی کتابیں میرے پاس یہاں پہ ہیں جو ابو پہ لکھی انہوں نے کہا یہ جو ادب کی صنف ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمہوری ادب. انہوں نے ریسرچ کی اس پہ باقاعدہ, انہوں نے کہا کنسنسس لٹریچر ہے. یہ وہ لٹریچر ہے جو عوام کے ہر طبقے سے لے کے خواص کے طبقے تک یکساں مقبول. آپ اس کو عوامی ادب نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو مقبول عام ادب نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ پھر خواص نہیں پڑھتے. ادب عالیہ نہیں کہہ سکتے کہ ادب عالیہ والے تو وہی پڑھتے ہیں, یہ نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو انکمپس کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری ادب ہے, یہ کنسنسس لٹریچر ہے. تو اب ہمیں پتہ ہے کیا. پھر انہوں نے اور تلاش کی اس میں اور کون کون ہے اس زمرے میں جو آ جائے. تو اقبال تھے ان کے سامنے, سر سید تھے, مولانا محمد علی جوہر تھے. ان لوگوں کی جو چیزیں تھیں, اقبال کی جو چیز تھی وہ چاہے جو اس کی زبان ہے شاید آج ہمارے لیے بہت مشکل ہو, لیکن ریڑے والا بھی گاتا پھر رہا ان کا کلام, اور پھر بڑی بڑی جگہوں پہ بھی پڑھا جا رہا ہے کہ ہری پرساد صاحب تھے جو وزیر اعظم حیدرآباد, لیکن وہ بھی بلا کے بیٹھ رہے ہیں, نظام جنگ کے یہاں پڑھا جا رہا ہے. یہ کنسنسس لٹریچر تھا. تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا لٹریچر جو تھا, ہم سب جو محبت کرتے ہیں کسی وجہ سے, اور کنسنسس لٹریچر جب ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی میری جو بات ہے, مطلب آ کے یار ابو یہ کیا کیا, خوش ہو گئی کہانی, آپ نے تو بند کر دی, ابھی تو یہ بہت چل سکتی تھی, ہم بھی پڑھ کے یہی اسی قسم کے کمنٹ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ یہاں پہ ہونا, یا آگے کا انہوں نے پوچھا ہے کیا. اور خط آ رہے ہوتے تھے ڈیلی, اتنی میل, اتنے خط ڈیلی ان کے پاس آتے روز, اور وہ اس کو ہر خط کو پڑھ کے, ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی تھی, خط آیا ہے تو جواب دینا ہے. تو آج چاہے ای میل کسی کی بھی آئے, میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب تو دے دوں, کم از کم آسان ہو گیا ہے. لیکن وہ اس پہ اپنے پیسے لگاتے تھے, ٹکٹ لگاتے تھے, اور جواب ضرور لکھتے تھے. ان سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ نبض جس طرح اس پہ ہاتھ آتا تھا کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. بعض یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کہا نہیں جی یہ لکھیے تو یہی لکھیں, لیکن انہوں نے آپ کو کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو اپیز کیا, اس کو دیکھا کسی اور طرح سے, اور پھر یہ دیکھا کہ اچھا یہ اس طرف جا رہے ہیں تو اب اس کی کیسے ذہنی تربیت ہونی ہے. تو یہ کافی, ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نے کہا ادب کی خدمت کریں آپ, کچھ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. میں کہا اور کیا خدمت کروں میں, مطلب کون سا حیات و کائنات کا مسئلہ ہے جو میں نے اپنی اس میں نہیں چھیڑا. بھائی انہوں نے سائیکولوجیکل مسائل چھیڑے, ان کے بعض کیریکٹرز اتنے سائیکولوجیکل ہیں کہ اگر آپ ان کا نفسیات دیکھیں تو بعض دفعہ علامہ دہشت ناک ہیں یا دوسرے ہیں, تو آپ کو رونا آ جاتا ہے آخر میں کہ یہ کیا ہوا, مطلب ایک دھچکا لگتا ہے. لیکن وہ کردار تھے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں مجرم بنے, کیا ہوا, تو اس کی پوری نفسیات جو ہے نا وہ لکھتے ہیں. تو وہ نفسیاتی مسائل سارے ہیں, سیاسی مسائل سارے جو وہ ہیں موجود ہوتے ہیں اس میں. اب مطلب خیر میں یہاں کھڑا ہوں, لیکن آدھا تیتر آدھا پتیر, 2 عمران سیریز کے ناولز تھے, اگر آپ اس کو پڑھیں
خرم علی شفیق صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک لیکچر دے رہے ہیں وہ کہیں پہ، تو آپ آ جائیں اور آپ سے کچھ ایکسرپٹس پڑھائیں گے. وہ مجھ سے پڑھواتے تھے. تو آدھا تیتر کے انہوں نے کچھ ایکسرپٹس کہے کہ یہ آپ پڑھیے، وہ میں نے پڑھنے شروع کیے. اور اس وقت یعنی ریمنڈ ڈیوس کیس چل رہا تھا پاکستان میں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو مار دیا، اس کے بعد کہیں جا رہے تھے. اب وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. اس وقت وہ چل رہا تھا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مطلب ہی واز ناٹ ریلیزڈ. تو انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ ناولیں ذرا آپ پڑھیں، یہ بہت پہلے لکھ گئے ہیں، مطلب 40 سال پہلے یا کچھ. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہاؤ ڈز دیز آرگنائزیشنز ورڈ بلیک واٹر یا جو بھی نام دیتے کہ یہ بغیر کسی ڈاکیومنٹیشن کے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں اپنے اور نکل جاتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے. سو بہت سارے پھر پوائنٹرز تھے کہ ریمنڈ ڈیوس صاحب بھی پہلے ایجپٹ میں گئے، انہوں نے ٹاپل کی. اس میں دکھایا کہ اس آدمی کا فنکشن یہ ہے، گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے کا یہ ایکسپرٹ ہے، جو اس میں دکھایا ہے آدھا تیتر جو آتا ہے. پھر یہاں پہ بھی اس کو پیرلز ڈرا کیے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھائیں، سمجھائیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اور اس وقت وہ ویسے ہی ہو رہا تھا. تو پوائنٹ یہ تھا ان کا خرم شفیق صاحب کا کہ ہمارا لکھنے والا جو ہے اس کا ویژن ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے. اگر ہم اس سے سبق سیکھ کے کچھ چیزیں نہیں کریں تو شاید we'll keep getting into that trap. ہم پھر پھنستے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور چیزیں ایسی. اور وہ واقعی اس کا ایک جملہ فار ایگزامپل بہت آسان سا، اس نے عمران اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں ان کا انتظام کرتا ہوں. وہ ڈرتے ہیں ڈاکٹر وہ رحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے رحمان صاحب بہت دھاکڑ قسم کے آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے. یہ سیکرٹ سروس کا چیف تھا، لیکن ابا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہیں. اور یہ ویسے تو احمق لگتے تھے لیکن ظاہر ہے X2 سے ہر ایک دہشت آتا تھا. تو اب والد صاحب سے کہہ رہے ہیں نہیں میں کچھ کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں تم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرو گے، کوئی حرکت. اس نے کہا دیکھیے ہوتا یہ آتے ہیں، اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا جب یہ غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو پکڑ لیں تو ان کی حکومت ان کو امیونٹی ڈکلیئر کر کے نکال لے جائے گی. کوئی نہ کوئی فون آ جائے گا، کوئی نہ کوئی کون. لہٰذا ان کو ختم کر کے ڈال دیں، لاش کلیم کرنے کوئی نہیں آئے گا. اب یہ ایک ان کا سولوشن دے رہا ہے وہ جو وہاں سے آ رہا ہے. لیکن بہرحال آبویسلی ایسا نہیں ہوتا، لیکن چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، ویسے ہی ہو رہی ہیں. تو یہ کافی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں ان کے کام میں جو فیوچرسٹک ہیں یا جو وہ دیکھ سکتے تھے. شکرال کا تذکرہ کیا فار ایگزامپل آفاق بھائی نے. شکرال ایک عجیب جگہ ہے، مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے ناردرن ایریاز سے وہ بہت بہت زیادہ ملتی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے جو لوکیل دکھایا ہے وہ وہی ہمارے ناردرن ایریاز کا دکھایا ہے. تو 3 سن کی والی سیریز ہے. میں کہوں گا جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ پھر پڑھیں، پھر ان کو پتہ چلے گا وانا وزیر آباد اور ادھر ادھر اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید اس وقت انڈیکیٹ کر گئے تھے. ایک کردار آتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ وہ انٹرنیشنل کوئی تنظیم جو ہے طاقت کی تنظیم زیرو لینڈ والی، اس کے آپریٹیوز ہوتے ہیں دونوں آپس میں باتیں. کہاں ہمیں پھنسا دیا علاقے، چٹیل علاقے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی مطلب ہریالی، نہ کوئی کچھ کسی قسم کی زندگی نہیں ہے اور یہاں پھنسا دیا. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں اور جا کے کوئی آپریشن کریں کہیں سے کچھ. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، تم اس خطے میں اس جگہ بیٹھ کے کئی ممالک پہ ایک ساتھ نظر رکھ سکتے ہو. اب آپ جغرافیہ دیکھنا شروع کریں کہ افغانستان، ایران اور ادھر آپ مڈل ایسٹ کی طرف نکل جائیں، ادھر ادھر جو اس علاقے سے بیٹھ کے بہت علاقے کور ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن میں ویژن تھا کہ اس کی اہمیت ہے اس علاقے کی، شاید ہمیں نہیں ہو لیکن ان کو اندازہ تھا. اور انہوں نے ہمیں ابن شفیق کا جو پڑھنے والا اس کو تھا. تو یہ چیز ایک عجیب و غریب